ایران اور امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کا بڑا دعویٰ، امریکہ اور ایران میں جنگ کے خاتمے کا 14 نکاتی فارمولہ بھی تیار، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے معاہدے پر رضامندی ظاہر کر دی تو آپریشن ختم ہو جائے گا، قبول نہ کیا تو بڑے پیمانے پر حملہ کیا جائے گا۔ امریکی حکام اور وائٹ ہاؤس کے قریبی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک صفحے کی مفاہمتی یادداشت تیار کر لی گئی ہے۔ معاہدے کے بعد 30 دنوں کے اندر اسلام آباد یا جنیوا میں تفصیلی مذاکرات ہوں گے، جن میں پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی پروگرام پر حتمی بحث ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے مبینہ طور پر اپنا اعلیٰ افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جبکہ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے امریکہ کی جانب سے تجاویز ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 14 نکاتی امن تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چین نے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ غیر قانونی قرار دے دی۔ بیجنگ میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کے دوران چینی ہم منصب وانگ جی نے زور دیا کہ خطے میں استحکام کے لیے فوری اور مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایران کسی بھی قسم کی دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکے گا، مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایران صرف ایک منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کرے گا۔ دوسری جانب UAE پر مسلسل دوسرے روز میزائل اور ڈرون حملوں پر ایران نے ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ یقین ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشیں خطے میں پائیدار امن کا باعث بنیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور برادر ملکوں کی درخواست پر آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے پر امریکی صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب خصوصاً ولی عہد محمد بن سلمان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ یہ اقدام خطے میں امن، استحکام اور مفاہمت کو فروغ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ حرمین شریفین کا دفاع اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ پاکستان امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران امریکہ ڈیل کی خبروں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل مزید سستا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی، انڈیکس میں 7000 سے زائد پوائنٹس تک کا اضافہ۔ سونے کی قیمت میں بھی بڑا اضافہ ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق ورلڈ مارکیٹ میں برنٹ کروڈ 8%، WTI کروڈ کی قیمت میں 9% سے زائد کمی ہوئی، جس کے بعد برنٹ کروڈ کی فی بیرل قیمت $101، WTI کی قیمت $93 پر آ گئی۔ دوسری جانب کاروباری دن کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس 6962 پوائنٹس بڑھ کر 1,71,704 پر بند ہوا۔ ادھر پاکستان میں فی تولہ سونے کا بھاؤ 11,100 روپے اضافے سے 4,88,962 روپے ہو گیا۔ عالمی بازار میں سونے کی قیمت $111 بڑھ کر $4,666 فی اونس پر آ گئی۔ کفایت چاری اقدامات کے تحت ترقیاتی منصوبوں کے فرض میں بڑی کٹوتی کر دی گئی۔ وفاقی PSDP 167 ارب روپے کم ہو کر 833 ارب روپے رہ گیا۔ بعض وزارتوں کو جاری کردہ 22 ارب 62 کروڑ روپے واپس لے لیے گئے۔ وزارتوں کو نظر ثانی شدہ بجٹ کے اندر رہ کر اخراجات کی ہدایت کر دی گئی۔ دستاویز کے مطابق ارکان پارلیمنٹ کی مختلف ترقیاتی اسکیموں پر تاحال کوئی کٹ نہیں لگایا گیا۔ وفاقی تعلیم کے منصوبوں پر 2 ارب 31 کروڑ روپے کا کٹ لگا ہے۔ اڈیالہ جیل نہ آنے پر علیمہ خان پارٹی رہنماؤں پر برہم ہو گئیں، عہدے اور سیٹیں چھوڑنے کا کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ارکان اسمبلی اڈیالہ جیل کیوں نہیں آئے؟ جو لوگ اسمبلیوں میں بانی PTI کے ووٹ سے بیٹھے ہیں، کیا انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پارٹی رہنما شاہد خٹک نے علیمہ خان کو وضاحتیں دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا بیان پارلیمانی گروپ اور خیبر پختونخوا کے MNAs گروپ میں شیئر کر دیا تھا۔ اگلے ہفتے خیبر پختونخوا کے تمام ارکان اسمبلی اور وزیر اعلیٰ یہاں ہوں گے۔ علیمہ خان نے کہا کہ جو لوگ اڈیالہ جیل نہیں آ سکتے انہیں عہدے اور سیٹیں چھوڑ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے بانی PTI کے نام پر ووٹ لیے انہیں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے۔ آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ حکومت پنجاب نے آن لائن رائڈنگ کمپنیوں کے ساتھ مسافروں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے اہم معاہدہ کر لیا۔ پنجاب پولیس کے مطابق کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے شہریوں کو قریبی پولیس خدمت مرکز جانا ہوگا اور اپنے اصل شناختی کارڈ، پاسپورٹ کی کاپی اور حلف نامہ جمع کرانا ہوگا۔ سرٹیفکیٹ کی فیس 500 روپے ہے۔ کراچی کے شہریوں نے بلاول ہاؤس کے قریب VIP موومنٹ کے لیے لگایا جانے والا پروٹوکول توڑ دیا۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ کراچی میں گزشتہ روز بلاول ہاؤس کے قریب VIP موومنٹ کے باعث سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے، جس کے دوران 15 سے 20 منٹ تک ٹریفک معطل رہی اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشتعل شہریوں نے پولیس کی جانب سے قائم حفاظتی حصار اور رکاوٹیں توڑ دیں اور اپنی گاڑیاں لے کر پروٹوکول کے سامنے آ گئے۔ واقعے کے دوران پروٹوکول پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے شہریوں کی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن صورتحال کشیدہ رہی۔
امریکی ارب پتی شخصیت جیف بیزوس پر میٹ گالا میں بڑی رقم خرچ کر کے اثر و رسوخ حاصل کرنے کا الزام سامنے آ گیا۔ دی نیوز انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق بیزوس پر الزام ہے کہ انہوں نے اس ایونٹ میں نمایاں حیثیت حاصل کرنے کے لیے 10 سے 20 ملین ڈالرز خرچ کیے۔ ایک ذریعے نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عمل روایتی سرپرستی کے بجائے ثقافتی اثر و رسوخ کی خریداری کے مترادف ہے۔ کئی معروف شخصیات نے اس سال کے ایونٹ سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرانے آئی فونز رکھنے والوں کے لیے بری خبر، واٹس ایپ کا مخصوص آئی فون ڈیوائسز کی سپورٹ ختم کرنے کا فیصلہ۔ واٹس ایپ کے نئے فیصلے کے مطابق اب وہ آئی فون جن میں iOS 15.1 یا اس سے نیا ورژن نہیں چل سکتا ان پر واٹس ایپ کام نہیں کرے گا۔ اس میں خاص طور پر پرانے ماڈلز جیسے آئی فون 5 اور 6 سیریز شامل ہیں۔ ایسی ڈیوائسز جو پرانے iOS ورژنز پر ہی رہیں گی، ان میں بتدریج واٹس ایپ کی سہولیات ختم ہوتی جائیں گی۔ ہم ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، ہمارا ہدف ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچنا ہے۔ پاکستان کی ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے آغاز سے قبل ڈھاکہ میں پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کو بھول کر اس ٹیسٹ سیریز کے لیے تیار اور چیلنج کے منتظر ہیں۔ لمبے وقفے کے بعد ٹیسٹ سیریز کھیلنا آسان نہیں ہوتا۔